الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين مولى الثقلين جد الحسن والحسين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم نومكم فيه عبادة وأنفاسكم فيه تسبيح ودعاؤكم فيه مستجاب وعملكم فيه مقبول صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ماہ مبارک رمضان کا تعارف حضرت نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے خطبہ شعبانیہ میں فرمایا ہے. یہ خطبہ بڑا مشہور خطبہ ہے حضرت کا. آپ کے خطبے زیادہ تر مختصر ہی ہوتے تھے. کچھ خطبے ہیں جو کافی طولانی ہیں، جس طرح غدیر کا خطبہ تقریباً کوئی 2.5-3 گھنٹے کا خطبہ غدیر کے موقع پر حضرت نے ارشاد فرمایا. لیکن زیادہ تر جو خطب آپ نے ارشاد فرمائے وہ مختصر ہوتے تھے. یہ جو خطبہ ہے جس کو خطبہ شعبانیہ کہتے ہیں، یہ حضرت کے ان خطبوں میں سے ہے کہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ متوسط خطبہ ہے، نہ زیادہ طولانی نہ زیادہ مختصر. اگرچہ مطالب کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اس میں بہت زیادہ بہت خوبصورت اور گہرے مطالب ہیں. خطبہ شعبانیہ اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ حضرت نے یہ خطبہ ماہ شعبان کے اواخر میں ارشاد فرمایا. مسجد آئے، کیا دیکھتے ہیں لوگ جمع ہے لیکن کوئی خاص تیاری نہیں ہے ماہ مبارک رمضان کی، استقبال نہیں ہو رہا. لہذا لوگوں کو متوجہ کرانے کے لیے آپ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا. اگرچہ حق تو یہ ہے کہ اس خطبے کی مفصل شرح اور تفسیر پورے مہینے میں ہوتی رہے، لیکن اب بھی چونکہ ماہ رمضان آدھے سے زیادہ گزر گیا، آج ماہ مبارک کی 18 تاریخ ہو گئی اور جو شب ہے وہ 19 کی شب ہے. لہذا 18 تاریخ ماہ رمضان کی پھر بھی ہمارے پاس موقع ہے. ابھی 10-12 دن اور بھی اس مہینے میں رہتے ہیں. اگر آج بھی ہم سمجھ لیں کہ حضرت ہم سے کیا چاہتے ہیں اور کن نکات کی طرف ہماری توجہ مبذول کرانا چاہتے ہیں اس خطبے کے حوالے سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے. ایسا نہیں ہے کہ وقت ختم ہو گیا. آئندہ سال تک کا کچھ پتہ نہیں، کون زندہ رہتا ہے، کون صحیح و سلامت رہتا. لہذا یہ فرصت ہے، اس فرصت سے استفادہ کرنا چاہیے. اس فرصت کو جتنا زیادہ ہو سکے استعمال میں لانا چاہیے. آپ فرماتے ہیں خطبے میں نومکم فیہ عبادہ. مسلمانوں، یہ وہ مہینہ ہے جس میں تمہارا سونا بھی عبادت شمار ہوتا ہے. کون سے مہینے کے لیے ہمارے پاس اس قسم کی ایڈوانٹیج، اس قسم کا فائدہ موجود ہے کہ جس میں سونا بھی عبادت شمار ہو.
وَأَنفَاسُكُمْ فِيهِ تسبیح، اور یہ تمہارا سانس لینا یہ بھی تسبیح کا درجہ رکھتا ہے. سانس تو انسان لیتا ہی ہے، لیکن اس مہینے میں سانس لینا تسبیح کا ثواب رکھتا ہے. اس مہینے میں سونا عبادت شمار ہوتا ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وہ اس لیے کہ انسان اس مہینے میں سوتا ہے اور عبادت کا ثواب لیتا ہے، اور سانس لیتا ہے تسبیح کا ثواب لیتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جب سوتا ہے تو روزے کی حالت میں سوتا ہے، اور جو سانس لے رہا ہے وہ بھی روزے کی حالت میں سانس لے رہا ہے. لہذا صائم ہونا اور روزہ دار ہونا یہ بذات خود ایک عبادت ہے. اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تمہاری دعائیں مستجاب ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سنتا ہے. گرچہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ جو مجھ سے مانگے شرائط کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، خلوص دل سے، میں اس کی دعا کو رد نہیں کرتا. لیکن اس مہینے کے لیے بالخصوص فرماتے ہیں کہ دعاؤکم فیہ مستجاب، آپ کی دعائیں اس مہینے میں مستجاب ہیں. وعملکم فیہ مقبول، اور جو عمل آپ انجام دیتے ہیں اس کی قبولیت کی سند دی جا رہی ہے، وہ قبول ہے. لہذا جو عمل بھی کرنا ہے اخلاص کے ساتھ، اور جو عمل بھی انجام دینا ہے اس نیت کے ساتھ کہ عمل قبول ہے، یہ دعا مستجاب ہے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان کم از کم وہ احکام جو اس کو روزے کی حالت میں روزمرہ اس کے سامنے آتے ہیں اور وہ روزے کی حالت میں ان کے ساتھ ہر روز ان حالات سے دوچار ہوتا ہے، کم از کم وہ حالات وہ سیکھے اور اس کا جواب تلاش کرے. یہ واجبات میں سے. لہذا علماء نے فرمایا ہے کہ روزے کی جو مفطرات ہیں یا مبتلات، دونوں ایک ہی چیز ہے. مفطر یعنی افطار کرنے والی چیز، مبتل باطل کرنے والی چیز. اس کو تقسیم کرتے ہیں کہ 10 چیزیں ایسی ہیں کہ جو روزے کو باطل کر دیتی. اگر یہ احکام نہیں معلوم اور ہم روزہ رکھ رہے ہیں اور ہم اس مہینے کی اہمیت کا نہیں پتہ اور عبادتیں کر رہے ہیں تو اس میں وہ مزہ نہیں آتا جو انسان معرفت کے ساتھ کرے. معرفت ضروری ہے ہر ایک چیز کے لیے. لہذا اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو معرفت کے ساتھ رکھے. اگر کوئی عمل انجام دے رہا ہے تو معرفت کے ساتھ انجام دے. معرفت یعنی پہچان. اگر معرفت نہ ہو تو پھر وہ عبادت، نہ اس عبادت میں مزہ آتا ہے نہ اس کو قبولیت کا درجہ ملتا ہے. اس لیے احادیث میں ملتا ہے. مثلا امام ہشتم، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی زیارت کا ثواب بہت ہے، اور رجب میں تو ان کی زیارت کرنا اعمال میں سے ہے، اعمال رجبیہ میں سے. مگر وہ خود فرماتے ہیں کہ اگر کوئی میری زیارت کے لیے آئے اور اس کو میرے حق کی معرفت نہ ہو تو یہ زیارت اس کی قبول نہیں ہے، یہ زیارت اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گی. آپ نے زیارت کرنی ہے، امام علیہ السلام کی زیارت کرنی ہے، معرفت کے ساتھ زیارت کریں، یعنی اس کے حق کو جانیں. اسی طرح باقی چیزوں کے لیے بھی ہے. نماز پڑھنی ہے، معرفت کے ساتھ پڑھیں کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ ایکسرسائز نہیں ہے، بلکہ یہ عبودیت کا، عبد ہونے کا مالک کے سامنے، رازق کے سامنے اظہار ہے. کیسے اظہار ہے؟ یہ بہترین طریقہ ہے. معرفت بہت ضروری. جب تک ماہ رمضان کی معرفت نہیں ہوگی آپ ماہ رمضان کی جو فوائد ہیں اسے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. جب تک روزے کی معرفت نہیں ہوگی تو یہ روزہ آپ کو وہ فائدہ نہیں پہنچائے گا جو معرفت کے ساتھ روزہ رکھنے میں جو فوائد. لہذا معرفت بہت ضروری ہے. روزے کی معرفت اور اس مہینے کی معرفت.
میں کوشش کروں گا آئندہ چند دنوں میں کہ آپ کے سامنے روزے کی معرفت اور ماہ رمضان کی تو الگ چیزیں ہیں، ان کو مکس نہ کریں آپ. یہ تو الگ چیزیں، اگر ان کی معرفت حاصل ہو گئی تو پھر روزے رکھنے میں بھی بڑا مزہ آئے گا اور ماہ رمضان کے اعمال انجام دینے میں بھی بڑا مزہ آئے گا. لیکن اگر معرفت نہیں ہوگی تو پھر وہ ایک رسمی طریقے سے آباء و اجداد سے جو چیز ہم سیکھ کر آ رہے ہیں اسی حساب سے یہ سلسلہ چلے گا. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تو ثواب دے گا ہی نہیں کہ ثواب نہیں ہے، ثواب تو ہے، لیکن جو صحیح ثواب ہے یا جو مزے کے ساتھ ثواب ہے وہ معرفت کے بعد. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں. آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرنا ثواب ہے، اللہ تعالیٰ ثواب دیتا ہے جو بھی قرآن مجید کی تلاوت کرے. لیکن جو شخص قرآن مجید کی تلاوت تدبر کے ساتھ کرے، فکر کے ساتھ، سوچ بچار کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ، تو اس تلاوت میں اور بغیر تدبر کی تلاوت میں زمین آسمان کا فرق ہے. تدبر والی جو تلاوت ہے قرآن مجید کی اس کو کہتے ہیں معرفت کے ساتھ. لذا میں نے دیکھا کچھ عارفین باللہ، سالکین باللہ جو سلوک اللہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سفر کرتے ہیں، جو عرفاء ہوتے ہیں، کبھی کبھار ان کو قرآن مجید کی ایک آیت پڑھنے میں 1 ہفتہ لگتا ہے. ایک آیت 1 ہفتے میں. کیوں؟ تدبر کرتے ہیں. آپ اور ہم تو 1 ہفتے میں شاید 7 پارے پڑھ لیتے ہیں قرآن مجید. ٹھیک ہے، ثواب ملے گا، میں انکار نہیں کر رہا، ممبر سے بات کر رہا ہوں. پڑھنے کا ثواب ہے، قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ہے، ثواب ملے گا، مگر ہدایت نہیں ملے گی. قرآن سے جو ہدایت ہے وہ نہیں ملے گی جب تک تدبر نہ ہو، جب تک قرآن مجید سمجھ میں نہ آئے. اب ہماری اور آپ کی زبان عربی تو نہیں ہے، ہمیں تو تدبر کرنا ہے. آپ بے شک دن میں 1 آیت کی تلاوت کریں، بس 1 آیت، 1 آیت کی تلاوت کریں کافی ہے، لیکن تدبر کے ساتھ. شاید اسی کی طرف حضرت نے اسی خطبے میں اشارہ بھی کیا ہے. اسی خطبے میں، خطبہ شعبانیہ میں فرماتے ہیں جو ماہ رمضان میں 1 آیت کی تلاوت کرے اس کو ثواب اتنا ملے گا جیسے باقی مہینوں میں اس نے پورے قرآن کی تلاوت کی ہو. من تلا فیہ آیہ من القرآن، جو شخص بھی تلاوت کرے اس مہینے میں 1 آیت کی، اس مہینے میں 1 آیت کی، اس کا ثواب ایسے ہے جیسے باقی 11 مہینے میں اس نے پورے قرآن کی تلاوت کی ہو. لذا قرآن ہدایت کی کتاب ہے، اسے ہدایت لینا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس پر غور کرنا ہے، اس پر تدبر کرنا ہے، پھر مزہ آتا ہے تلاوت کا. لذا معرفت بہت ضروری ہے. ماہ رمضان کی معرفت اور روزے کی معرفت، یہ خطبہ ہم کو ان دونوں چیزوں کی معرفت سکھاتا ہے. ماہ رمضان کی کیا حیثیت ہے اور روزے کی کیا حیثیت ہے. جس طرح میں نے عرض کیا، کسی عبادت کے لیے آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ سونا اس میں عبادت سمجھا جائے اور سانس لینا تسبیح کا درجہ رکھ، یہ صرف اور صرف اس مہینے کے لیے خاص ہے. لذا اگر روزہ رکھنا ہے تو شرائط کے ساتھ، احکام کے ساتھ. علماء نے بہت خوبصورت طریقے سے ہم کو بتایا ہے کہ وہ چیزیں جو روزے کو باطل کرتی ہیں وہ 10 ہیں، اور اس کو ہم نے اپنی آسانی کے لیے اس طرح تقسیم کیا ہے تاکہ بچے اور نوجوان سمجھیں. 5 چیزوں کا تعلق ایسا ہے کہ جو انسان کے سر اور گردن اور منہ، یہ جو حصہ ہے سر اور منہ اور چہرے والا گردن تک، 5 چیزوں کا تعلق سر اور گردن سے یا منہ سے ہے. 5 چیزیں جو مبتل کرتی ہیں، باطل کرتی ہیں، اس کا تعلق سر اور منہ سے. اور 4 چیزوں کا تعلق انسان کے باقی اعضاء اور جوارح، جو دیگر پارٹس آف دا باڈی ہے، 4 کا تعلق مبتلات میں سے ان کے ساتھ ہے، اور 1 کا تعلق اخلاق سے. اخلاق بھی تو ضروری ہے نا، اخلاقیات، ایتھکس. لذا دیکھتے ہیں لسٹ کے طور پہ کہ یہ 10 چیزیں کیا ہیں کہ جو روزے کو باطل کرتی ہیں.
5 چیزیں جس کا تعلق سر، منہ اور گردن سے. پہلی چیز کھانا، دوسری چیز پینا، لیکن اس کا تعلق جو ہے وہ زبان سے، منہ سے. یہ روزے کو باطل کر دیتی ہیں. یعنی اس ٹائمنگ میں کہ جو روزے کا اوقات ہے اس میں کھانا پینا روزے کو باطل کر دیتا ہے. تیسری چیز غبار غلیظ کا حلق تک پہنچانا. دقت کیجئے گا، غبار غلیظ، غبار غلیظ سے مطلب یہ ہے کہ زیادہ غبار اور تھک غبار، گرد و غبار جس طرح ہوتا ہے یا دھواں جو ہوتا ہے اس کا حلق تک پہنچانا. منہ تک پہنچانے سے روزہ باطل نہیں ہوتا. ناک میں بھی اگر گرد و خاک چلی جائے، غبار چلا جائے، بشرطے کہ غلیظ ہو، کیونکہ رقیق جو ہے وہ تو ہر جگہ ہے. شاید رقیق غبار تو یہاں بھی ہوگا، ہم کو نظر نہیں آتا، باہر بھی ہے، اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا. غبار غلیظ وہ بھی حلق تک پہنچ جائے، منہ میں ہو، ناک میں ہو، اسے روزہ باطل نہیں ہوتا. اور چوتھی چیز جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے وہ ہے سر اور گردن کو پانی کے اندر ڈبو دینا. پانی کے اندر پورا سر اور گردن، چاہے وہ پانی بالٹی میں ہے، چاہے وہ دریا میں ہے، چاہے وہ سمندر میں ہے، چاہے وہ سوئمنگ پول میں ہے. اس کے لیے یہ ہے کہ پورا، اگر کسی نے آدھا سر ڈبویا اور آدھا سر پانی سے باہر ہے تو پھر اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا، بلکہ پورا سر اور پورا گردن پانی کے اندر جب انسان لے کر جائے، ڈبوتا ہے، تو اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. اور 5ویں چیز جو ہے وہ الٹی کرنا، کہہ کرنا، اس سے بھی روزہ باطل ہوتا ہے. یہ بھی مختلف ہوتا ہے. لہذا 5 چیزیں میں نے گنوائی جس کا تعلق سر اور گردن سے ہے. پوچھتے ہیں مولانا پھر ہم کو سوئمنگ کی اجازت نہیں ہے ماہ رمضان میں؟ جواب، سوئمنگ کر سکتے ہیں اس شرط کے ساتھ کہ سوئمنگ پول میں پورا کا پورا سر پانی کے اندر نہیں جانا چاہیے. یہ مشہور ہے، اگرچہ آغا سستانی نے اس میں تھوڑا سا اختلاف کیا ہے باقی علماء سے. آپ فرماتے ہیں کہ کراہت شدیدہ، یعنی کراہت شدیدہ، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ باطل نہیں ہوتا. لیکن مشہور یہ ہے کہ اس سے روزہ باطل ہو جاتے، احتیاط کرنی چاہیے. آپ کو سوئمنگ کرنی ہے، آپ سوئمنگ کر سکتے ہیں، مگر سر کو پانی کے اندر نہیں ڈبو سکتے. اور یہ جو 5 چیزیں میں نے گنوائی جو روزے کو باطل کرتی ہیں، اس شرط کے ساتھ کہ یہ جان بوجھ کر ہو. اگر جان بوجھ کر نہیں ہے، غلطی سے ہے، تو پھر سے روزہ باطل نہیں ہوتا. آپ سوئمنگ کے لیے گئے اور آپ سوئمنگ پول کے کنارے واک کر رہے ہیں، وہ چونکہ وہاں پانی ہوتا ہے تو آپ کا پاؤں سلپ ہو گیا اور آپ سوئمنگ پول میں گر کے سلپ ہو گئے، تو اب آپ کا روزہ باطل نہیں ہے، اب اپنا روزہ کمپلیٹ کریں. یا بعض دوست ہیں ہنسی مذاق میں ہاتھ ڈال دیا گردن میں اور دھکا دے کے سوئمنگ پول کے اندر، تو اس سے بھی روزہ باطل نہیں ہوتا. غبار غلیظ، باہر جا رہے تھے، کسی گاڑی کا سائلنسر خراب ہے یا اچانک کہیں سے غبار آ گیا اور آپ متوجہ نہیں تھے، اچانک حلق تک چلے گئے، اس سے بھی نہیں. اور الٹی کرنا جو ہے وہ بھی اگر آپ کی طبیعت ناساز ہے جس کی وجہ سے دوپہر میں دن میں آپ کو الٹی آ جاتی ہے، یاد رکھیں روزے کو کمپلیٹ کرنا، روزہ باطل نہیں ہوتا. جان بوجھ کر الٹی کرنا، مثال کے طور پہ کوئی شخص اپنی انگلی اپنے حلق کے اندر داخل کر کے اس نیت سے کہ وہ الٹی کرے، اپنی انگلی داخل کرتا ہے، اس کی الٹی ہو جاتی ہے، اس کو الٹی آتی ہے، تو یہ جو ہے روزے کو باطل کرتا ہے. وَإِلَّا اگر ایسا نہیں ہے اور طبیعت کی خرابی کی وجہ سے الٹی آ گئی، وہ روزہ اسے باطل نہیں ہوتا. مل کے درود بھیجیے محمد محمد. 4 چیزیں ایسی ہیں جو مبتلات روزے میں سے ہیں، لیکن اس کا تعلق اعضاء اور جوارے سے ہے، دیگر اعضاء اور جوارے، منہ اور دہان کے علاوہ. اس میں سے ایک، اب میں نے 5 گنوائی، 4 اور گنواتا ہوں، پھر ایک اور ہے جو کہ اخلاقیات سے.
اس سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے جنسی شہوت. جنسی شہوت سے مراد ہم اس کے لیے ادب والا لفظ یوز کرتے ہیں، جس طرح ہم بستری کا لفظ استعمال کرتے ہیں. ہم بستری کرنا روزے میں اس کی اجازت نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں شہوت جنسی. اور دوسری چیز جس کا تعلق دیگر اعضاء اور جوارح سے ہے جو روزے کو باطل کرتا ہے، وہ ہے استمنا کرنا. کہ کوئی ایسا فعل انجام دینا کہ انسان سے اس کا جو مادہ ہے، مادہ منویہ، وہ خارج ہو جائے، یہ بھی روزے کو باطل کر دیتا. اور اس کے لیے کفارہ بھی ہے اور اس کے لیے گناہ الگ ہے. اچھا، بعض ایسی چیزیں ہیں جس روزہ باطل ہوتا ہے مگر اسے گناہ نہیں ملتا. بعض ایسی چیزیں جس سے روزہ باطل ہوتا ہے ساتھ میں گناہ بھی ملتا ہے. استمنا کرنا ایک فعل حرام ہے، حرام، پیور کلیئر حرام ہے. لہذا اگر کوئی استمنا کرتا ہے روزے کی حالت میں تو اس کا روزہ بھی باطل اور وہ گناہگار بھی ہوا. دو چیزیں اس پر آئیں گی. لیکن کھانا پینا حلال ہے، اس کا کھانا پینا سے جو ہے اس کو گناہ نہیں ملتا. کوئی نہیں کہتے کہ وہی کھانے پینے سے انسان کو گناہ ملے، لیکن روزہ باطل کر دیتا. لہذا یہ دو چیزیں ہو گئی. اور تیسری چیز جو ہے ایک انجیکشن ہے جس کو اینیما کہتے ہیں اور اوکنا بھی کہتے ہیں. اور یہ جب لکوڈ فارم میں ہوتا ہے تو یہ روزے کو باطل کر دیتا ہے. زیادہ تر یہ انجیکشن جو ہے وہ پرائیویٹ پارٹس کے ذریعے لیا جاتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی کا پیٹ خراب ہوتا ہے کوئی اور بیماری تو وہ ایک ٹیبلٹ ہے جو کہ سالڈ فارم میں بھی آتا ہے، ٹیبلٹ فارم میں، اور لکوڈ فارم میں بھی آتا ہے. جو لکوڈ فارم ہے اس کو شیاف بھی کہتے ہیں، ایک انجیکشن کی قسم ہے. اگر کوئی روزے کی حالت میں یہ لیتا ہے لکوڈ فارم والا، اس کا روزہ باطل. اور چوتھی چیز، جان بوجھ کر حالت جنابت میں اذان فجر تک رہنا. اور خواتین کے لیے جان بوجھ کر حیض اور نفاس کی حالت میں اذان فجر تک رہنا روزے کو باطل کر دیتا. یا بقول اخرى روزہ ہوتا ہی نہیں ہے، یہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے. اب مثال دوں، دین میں حیا نہیں ہے، شرم نہیں ہے. اگر آج ہم نے یہ 10 مبتلات اسی آسان طریقے سے جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں سیکھ لیے، یہ ساری زندگی کے لیے کافی ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر سال مولانا صاحب اس کی تکرار. اگر آج کلیئرلی آپ نے اس کو جو ہے اپنے ذہن میں جو ہے لکھ لیا اور اپنے دل کے کسی کونے میں گوشے میں لکھ لیا، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہم بستری، یہ چاہے حلال ہو یا حرام ہو، روزے میں حرام جو ہے روزے کو باطل کر دیں. حلال یعنی میاں بیوی کے درمیان جو ہم بستری ہوتی ہے یہ حلال ہم بستری، لیکن فاسٹنگ آور میں اس کی اجازت نہیں ہے. جو کرے گا اس کو روزہ باطل، اور کفارہ بھی ہے اور گناہ بھی ہے، وہ اپنی جگہ پہ. فی الحال آپ مبتلات تک سوچیں کہ یہ مبتلات میں سے. اسی طرح استمنا بالخصوص نوجوانوں کے لیے یہ مسئلہ بہت ضروری ہے. نوجوان نعوذ باللہ معاذ اللہ اس عادت میں زیادہ مبتلا ہو سکتے ہیں، اور ایسا عمل انجام دینا کہ جس سے جو ہے وہ منی خارج ہو بدن سے، روزے کی حالت میں روزے کو باطل کرتا ہے. روزے کے علاوہ فعل حرام ہے. حتیٰ کہ شریعت مقدس میں اس کے لیے حد بھی ہے. حد سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی شراب پیتا ہے تو شریعت کہتی ہے کہ اس کو کوڑے لگاؤ، 80 کوڑے لگاؤ. اس کو حد کہتے ہیں. اسی طرح اس کی بھی حد ہے، لیکن ظاہر ہے اس میں کوئی پکڑ جانا ضروری ہے نا. تو کوئی تو کسی کو پکڑ نہیں سکتا، کیونکہ پرائیویٹ لائف میں تو کوئی کسی کی مداخلت نہیں کر سکتا. لیکن اگر کوئی اقرار کرے، بعض لوگ ہوتے تھے پرانے زمانے میں، ابھی بھی شاید ہو سکتے ہیں، وہ اقرار کر لیتے تھے کہ ہم نے یہ گناہ کیا. کوئی اقرار کرتا ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، اقرار کیا اس نے اپنے گناہ کا، تو حاکم شرع کو اس پہ حد جاری کر دیا. لذا یہ ایک میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت خطرناک چیز ہے، اخلاقی لحاظ سے بھی بہت بری چیز ہے، بہت گندی چیز ہے. اور شریعت نے تو اس کو بڑی سختی کے ساتھ منع کیا، اس حد تک
کہ اگر کوئی اس کو انجام دے، پکڑا جائے یا اقرار کرے تو شریعت کہتی ہے اس پر حد جاری کرو. آپ کو پتہ ہے جو امامی جماعت ہوتا ہے اس کی جو شرائط ہوتی ہیں ان میں بعض نے یہ بھی کہا ایک ایڈیشنل شرط ایڈ کی ہے کہ اس میں جو ہے حد جاری نہ ہوئی ہو. ایک زمانے میں جو ہے وہ نعوذ باللہ معذرہ کوئی شرابی کبابی آدمی تھا، ابھی توبہ کر لی، امام جماعت بن گیا اور اس کو حاکم شرع نے اس پر حدیں بھی جاری کی. ایک زمانے میں بھی نہیں، پہلے نہیں، امام جماعت پر جو ہے حد. تو یہ اتنا سیریس چیز ہے کہ جس پہ شریعت کہتی ہے، کاش آج نوجوان ہو کے اور یہ باتیں سن رہے ہوتے کہ یہ کتنا سیریس مسئلہ ہے. لوگوں کو نہیں پتا، اور کچھ شرم کی وجہ سے یا بعض ہماری ممبر کی کچھ احترام کی وجہ سے یہ چیزیں بیان نہیں ہوتی. لہذا چونکہ یہ ماہ مبارک رمضان سیکھنے کا، مسائل اور احکام سیکھنے کا ہے، ان چیزوں کی طرف توجہ کافی ضروری ہے. اور جو لوگ سن رہے ہیں ان کو کوئی کباہت نہیں ہے، وہ جا کے اپنے بچوں کو بتا سکتے ہیں اور ان کو سمجھا سکتے ہیں ابھی سے. یہ مبتل روزہ ہے. تیسری چیز جو میں نے آپ کو گنوائی وہ یہ انجیکشن ہے جو کہ کم اتفاق ہوتا ہے، لہذا میں اس پہ زیادہ بحث نہیں کرتا. یہ بہت کم ہے، شاذ و نادر. 10 چیزوں میں 3-4 ایسے ہیں جو شاذ و نادر ہے، لہذا اس پہ زیادہ بحث نہیں. چوتھی چیز جو ہے وہ زیادہ ہمارے ساتھ وابستہ ہے اور ہم اس میں ملوث ہیں. وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مجرم ہو جائے. اب مجرم انسان کب ہوتا ہے؟ 2 طریقے سے ہوتا ہے. یا تو اس نے ہم بستری کی ہے، جائز اور حلال ہم بستری کی ہے، یا ناجائز جو بھی کی ہے. تو ہم بستری کرنے سے انسان مجرم ہو جاتا ہے، اور جس حالت میں ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں حالت جنابت. وہ اس وقت تک حالت جنابت سے باہر نہیں آئے گا جب تک وہ غسل جنابت نہ کرے. اور اگر وہ غسل جنابت نہیں کرتا اور مجنب ہے تو وہ مسجد میں نہیں آ سکتا، نماز نہیں پڑھ سکتا، قرآن نہیں پڑھ سکتا، ہاتھ نہیں لگا سکتا، جو احکام آپ لوگ سنتے ہیں. لہذا مجنب جو ہے اگر وہ رات کو کسی وقت، آدھی رات کو یا انہی فجر سے پہلے وہ مجرم ہو گیا، چاہے ہم بستری سے ہوا یا کسی اور طریقے سے، تو اس کو چاہیے کہ فجر کی جو اذان ہوتی ہے، جو مؤذن اللہ اکبر کہتا ہے، امساک کی بات نہیں کر رہا. امساک تو احتیاطاً 15-20 منٹ پہلے کھانے پینے کو چھوڑ دینا. اذان فجر جب مؤذن اللہ اکبر کہتا ہے اس وقت ہم کھانا پینا ختم کر دیتے ہیں، اس سے پہلے اس کو چاہیے کہ اذان فجر سے پہلے غسل جنابت کر لے. چھوٹا سا مسئلہ ہے، کلیئر ہے، اس میں کوئی. اگر نہیں کیا، مجرم ہے، اذان ہو گئی تو روزہ نہیں رکھ سکتا اور اس پر کفارہ بھی آئے گا، کیونکہ اس نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا. ہاں وہ مجرم تھا لیکن وہ غسل نہیں کر سکا. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، بخار تھا، یا یہ کہ پانی نہیں تھا. دیکھا اتفاق سے پانی جو ہے وہ نہیں ہے، نلکے میں نہیں آتا، یا یہ کہ پانی تھا لیکن بہت ٹھنڈا تھا، وہ جو گرم پانی کا جو سلسلہ ہے وہ خراب ہو گیا تھا، اور اس کو پتا ہے کہ ابھی اگر وہ ٹھنڈے پانی سے کرے گا تو مریض ہو جائے گا. کوئی بات نہیں، تیمم کر لے. اذان فجر سے پہلے تیمم کر لے. تیمم میں 10 سیکنڈ لگتے. اگر ہو سکتے آپ کو زیادہ، بعض لوگوں کو زیادہ تجربہ نہیں ہوتا تو 20 سیکنڈ 1 منٹ میکسیمم تو تیمم کر لیں. اسی طرح جو ہماری بہنیں ہیں، خواتین ہیں، ہماری محترم بہنیں، یہ جب اپنی عادت میں ماہانہ جو ان کی عادت ہوتی ہے اس میں یہ روزہ نہیں رکھتی، روزہ اور نماز جائز نہیں ہے. تو اب اس کی میعاد کم از کم 3 دن ہوتی ہے حیض کی، اور زیادہ سے زیادہ 10 دن. اگر 3 دن سے کم ہے تو حیض نہیں ہے، کچھ اور ہے. 10 دن سے زیادہ ہے تب بھی حیض نہیں ہے، کچھ اور ہے. 3 اور 10 کے درمیان کی جو مدت ہے جب انہوں نے روزے نہیں رکھے، اب وہ اس حالت سے پاک ہو گئی. تو پاک ہو گئی تو ان کو چاہیے کہ وہ غسل کریں حیض کا فجر سے پہلے. نہیں کیا روزہ نہیں رکھ سکتے. اور کفارہ بھی کیوں نہیں کیا؟ اس لیے نہیں کیا کہ طبیعت خراب تھی. کوئی بات نہیں، تیمم کر لیتی.
پانی تھا ٹھنڈا تھا کوئی بات نہیں تیمم کر لو. اسی طرح ذہن میں اس بات کو بھی ذرا توجہ کے ساتھ سنیے. اگر دوپہر سے مراد کیا ہے؟ یعنی دن کو 11 بجے 12 بجے 1-2 بجے ایک شخص جو ہے وہ سو جاتا ہے، اور جب وہ سوتا ہے تو خواب میں اس کو احتلام ہو جاتا ہے، اور جب خواب سے بیدار ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو محتلم پاتا ہے. نوجوان اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں ویٹ ڈریمز. اس کو محسوس ہوتا ہے کہ بھئی اس نے تو ویٹ ڈریمز اس کو ہو گیا ہے، ویٹ ڈریمز دیکھی. تو اب وہ محتلم ہے، اس کا کیا فرض ہے؟ کچھ نہیں ہے اس پہ جا کے اسی وقت جنابت کا ہو سکتا ہے، اس کا روزہ صحیح ہے کیونکہ یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے. پہلے جو میں مسئلہ بیان کر رہا تھا وہ اختیاری تھا، وہ اس کے اختیار میں تھا، یہ اختیار میں نہیں ہے. اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، روزہ بالکل صحیح ہے. صرف آپ کو جا کے طہارت کرنی ہے اور آپ کو جا کے جو ہے وہ غسل جنابت کرنی ہے. ملکے درود بھیجیے گا محمد محمد. اور 10ویں چیز جس کا تعلق اخلاقیات سے ہے، جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، وہ ہے جان بوجھ کر خدا، رسول اور 4 معصومین علیہ السلام، اور بعض نے احتیاط سارے انبیاء کے نام لیے. جتنے بھی انبیاء ہیں 4 معصومین ہیں، اور پروردگار عالم کی ذات باری تعالیٰ ہے، اس کی طرف جھوٹ کی نسبت دینا، یہ روزے کو باطل کر دیتا. ایک مرتبہ چھٹی امام نے امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما تھے. کہتے ہیں کہ بھئی جھوٹ بولنے سے روزہ باطل ہو جاتا، جھوٹ بولنے سے روزہ باطل ہو جاتا. تو جو اصحاب تھے انہوں نے کہا پھر تو ہم تو مارے گئے، ہم تو روزے میں بھی جھوٹ بولتے. تو ہم نے فرمایا ہاں، یہ وہ جھوٹ ہے کہ جس کی نسبت اللہ کو دی جائے یا معصومین علیہ السلام. اگر ویسے آرڈنری جھوٹ ہوتا تو ہمارے سب کے روزے جو ہے وہ باطل ہو جاتے. لہذا جھوٹ روزے کو باطل کرتا ہے. یہ وہ جھوٹ ہے کہ جس کی نسبت اللہ تعالیٰ کو دی. کہتے ہیں کہ اچھا پھر ایسا ہے تو پھر یہ مولوی صاحبان کیا کرتے ہیں؟ ان کے لیے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے ممبر پہ بیٹھ کر وہ تقریر کرنا، اور جی وہ کالا فلاں، کالا امام جو ہے امام صادق اور کالا امام رضا اور اماموں کے نام. اور یہ کہتے ہیں ہاں، اگر کسی کو پریزنٹیشن دینی ہے، چاہے وہ عالم ہے یا غیر عالم ہے، یا ویسے بھی آپ آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، علمی سرکل ہے، بحث ہو رہی ہے، نماز ظہر کے بعد سب لوگ بیٹھے ہیں، تو آپ کتاب کا حوالہ دیں کہ وہ فلاں کتاب میں فلاں امام سے یہ روایت ہے. اب یہ جھوٹ کی نسبت نہیں ہے کیونکہ آپ نے کتاب کا حوالہ دے دیا. یا یہ کہ امام کا نام نہ لیں بلکہ کہیں کہ قال المعصوم، معصوم نے فرمایا. اب جھوٹ کی نسبت تو نہیں ہے، معصوم تو 14 کسی ایک نے فرمایا. لہذا اور وہ بھی جان بوجھ کے، یعنی جان بوجھ کے کوئی جھوٹ کی نہیں، یہ کم اتفاق ہوتا ہے. لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ روزے کی حالت میں جھوٹ سے پرہیز کیا جائے، بالخصوص وہ جھوٹ کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کو اور 4 معصومین کی نسبت دیتا ہے. اس جھوٹ سے تو بہت زیادہ ہی پرہیز کرنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے. درود بھیجیے گا محمد محمد. آج انشاءاللہ اسی موضوع کو ختم کریں گے کیونکہ بڑا امپورٹنٹ موضوع ہے، اور اس سلسلے میں جو سوال و جواب ہوں گے وہ بھی انشاءاللہ لیں گے. اور چونکہ جس طرح بعض لوگ تشریف فرما نہیں تھے، میں نے اعلان کیا کہ آج 18 ہے رمضان کی، تو شب جو ہوگی وہ شب 19 ہوگی. تو شب 19 شب ضربت جناب امیر علیہ السلام ہے اور شب قدر ہے، تو اعمال اس لحاظ سے ہوں گے. لیکن ضربت کی مجلس کل ہوگی، روز ضربت، کیونکہ کل روز ضربت ہے، 19 کا دن ہے، اور ہمارے پروگرام دن میں ہوتے ہیں تو اس حوالے سے جا رہے ہیں. لہذا آپ سب کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کل ٹائم پر آئیں تاکہ آپ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی ضربت کی مجلس میں شریک ہوں.
درمیان میں آنا، آخر میں آنا، بالخصوص ماہ رمضان میں، یہ قابل قبول نہیں ہے. یہ سستی کی علامت ہے. شیعہ سست نہیں ہوتا. امیر المومنین علیہ السلام کا چاہنے والا، اس کو سستی نہیں کرنی چاہیے، اس کو ٹائم پر آنا ہے. سارا کام جو ہے اس آرگنائز طریقے سے. لہٰذا کل حضرت امیر المومنین کے فضائل اور مسائل بیان ہوں گے، اور انشاءاللہ اعلان بھی ہوگا. آپ اعلان بھی غور سے سنیں کہ یہ جو ابھی جو مجلس کل سے شروع ہو رہی ہے، اس میں ہمارا ایک خاص موضوع ہے جو میں نے خود کئی سالوں کی تحقیق اور ریسرچ کے بعد تیار کیا. لہٰذا میری یہ کوشش ہوگی کہ سب لوگ وقت پر آئیں، اور یہ جو مجالس ہیں کل سے جو شروع ہو رہی ہیں، اس کو آپ شروع سے لے کر آخر تک سنیں، اٹینڈ کریں اس کو. اور اعمال بھی کم از کم ان ایام میں، یہ جو شبائے قدر کے ایام ہیں، کم از کم یہ لیٹ کمر والی عادت ختم کریں. جو شخص بھی لیٹ کمر ہوتا ہے وہ ہمیشہ نقصان اٹھاتا ہے. اور ماہ رمضان کی شبوں میں اگر کوئی لیٹ کمر ہو گیا تو مجھے نہیں معلوم کہ وہ کب اپنی اصلاح کر سکے گا اور کب اس ماہ رمضان کی جو فوائد ہیں اسے فائدہ اٹھا سکے گا. ہم ویسے ہمیشہ لیٹ کمر ہی ہوتے ہیں، آخر میں پہنچتے سب سے. لیکن اگر کوئی شخص ان شبوں میں لیٹ کمر ہو گیا، اس کو نہیں معلوم اس نے کیا ضائع کیا. 1000 مہینوں کا سفر ایک رات میں کرنا ہے، اور اس کے لیے آپ لیٹ. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو ایک شب جو ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے؟ اس سے کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ نے ایک شب میں 1000 مہینے کا سفر کرنا ہے، تو جو لیٹ ہوگا وہ کیسے سفر کرے گا 1000 مہینوں کا؟ لیٹ کمر نہ بنے پلیز. ہمیشہ پروگراموں میں ٹائم پر پہنچے، تاکہ جو ہے آپ کا فائدہ ہے اور کسی کا فائدہ نہیں ہے. کسی اور کو نقصان نہیں ہے اس سے. اگر نقصان ہوتا ہے تو خود انسان کو ہوتا ہے. ایک ایرانی شاعر تھا، وہ ہندوستان سے گیا، ایران سے گیا ہندوستان. پرانی بات ہے، کئی 100 سال پہلے. صرف مثال دے رہا ہوں کہ یہ جو لیٹ کمنگ والی عادت ہے یہ کتنی نقصان دہ. وہ گیا ایران سے ہندوستان، وہاں جا کے بس گیا، تو وہاں اس نے لوگوں کی اصلاح شروع کر دی شعر و شاعری کے ذریعے. ایک شعر ہے، میں فارسی میں نہیں سنا تھا آپ کو کیونکہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، اس کا ترجمہ کرتا ہوں. کہتے ہیں کہ میں کارواں کے ساتھ جا رہا ہوں. ظاہر بھائی توجہ کے ساتھ سنیے، آپ تو ویسے بھی ہمیشہ سے متوجہ ہیں. جو لوگ ممبر کے قریب بیٹھتے ہیں ان کی توجہ زیادہ ہوتی ہے. فرماتے ہیں کہ میں کاروان کے ساتھ چل رہا تھا، کاروان کے ساتھ جا رہا تھا کہ میرے پاؤں میں کانٹا چھپ گیا. اب ہوتا ہے انسان سفر کرتا ہے، کانٹے وغیرہ ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں کانٹا نکالنے کے لیے تھوڑا سائڈ پہ ہو اور بیٹھ گیا تاکہ میں وہ کانٹا اپنے پاؤں سے وہ کانٹا نکالوں. جب میں نے سائڈ پہ بیٹھ کر اپنے پاؤں سے وہ کانٹا نکالا تو دیکھا کہ کاروان بہت آگے گزر گیا. کاروان بہت دور. کاروان کسی کا ویٹ نہیں کرتا. یاد رکھیں، اگر کاروان ایک آدمی کے لیے رک جائے تو سارا سلسلہ خراب. کاروان کسی کے لیے ویٹ نہیں کرتا، یہ کاروان چلتا رہے گا. اگر آپ لیٹ ہیں تو نقصان آپ کو. اب یہ شخص تو کانٹا نکالنے کے لیے بیٹھا اور کاروان اتنا دور چلا گیا. ہماری تو سچویشن کانٹے نکالنے والی نہیں ہے. ہم تو جان بوجھ کے بغیر کسی وجہ کے جو ہے نہیں آ رہے ٹائم پہ. لذا اس کی طرف توجہ رکھیے گا. انشاءاللہ شبیں آ رہی ہیں اور میں نے اس سے پہلے آپ کو ذہنی طور پہ آمادہ کرنا ہے کہ ان شبوں میں ہمیں کیا کرنا ہے. میرا طریقہ کار باقی عالموں سے مختلف ہے. میں شب قدر کو دوسری نگاہ سے دیکھتا ہوں. لوگ دیکھتے ہوں گے مختلف اندازوں سے، مختلف طریقوں سے ان شبوں کو احیا کرتے ہوں گے، لیکن میرا احیا کرنے کا طریقہ الگ ہے. میں شبوں کو اس زیادہ توجہ میری یہ ہوتی ہے کہ انسان اس میں تدبر کرے، سوچے. میرے ساتھ جو یہاں احیا ہوگا شب کا وہ تدبر کے ساتھ ہوگا. رسم و رواج والا احیا نہیں چاہیے، تدبر والا، سوچ والا، سوچ بچار والا. لہذا عزیزان گرامی، 10 چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں گنوائی جو مبتلات ہے روزے. اس میں بعض ایسی چیزیں ہیں جو بہت سمپل اور سادہ،
لیکن چونکہ وہ سوالات زیادہ اٹھتے ہیں تو میں جلدی سے ان کے جواب دے دیتا ہوں، اور وہ ہمارے اذہان میں ایک چیز ہے جو ہم نے جو رچ بس گئی ہے اس کو بھی نکالنا ضروری ہے۔ مفترات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، مبتلات۔ اگر کوئی شخص ماہ رمضان میں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے ٹیسٹ کرانے، خون کا ٹیسٹ، بلڈ ورک، اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ بلڈ ورک سے روزہ صحیح ہے، آپ جائیں اپنا بلڈ دیں اور بلڈ ٹیسٹ کریں۔ اسی طرح انجیکشن جو ہے، زیادہ تر انجیکشن لینے سے روزہ باطل نہیں ہوتا، سوائے ایک دو انجیکشن کی جس کو علماء نے کہا ہے کہ اس سے اجتناب کرنا۔ وہ انجیکشن ہے جو غذائی انجیکشن ہے، وائٹامنز ہے یا وہ گلوکوز وغیرہ ہے جو بدن کو غذا پہنچاتی ہے، لہٰذا ان انجیکشن سے اجتناب کرنا۔ لیکن اگر کوئی پین کلر لے رہا ہے یا باقی جو انجیکشن لے رہا ہے اسے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص انسولین لے رہا ہے کیونکہ وہ ڈائبیٹک ہے، انسولین لینے سے وہ جو انجیکشن ہے انسولین کا وہ بھی روزے کو باطل نہیں کرتا، لیں آپ روزے کی حالت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر کوئی شخص منہ کے ذریعے ٹیبلٹ لیتا ہے، چاہے وہ اینٹی بایوٹک ہے یا وائٹامن ہے، کوئی بھی، اسے روزہ باطل ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس کا لینا ضروری ہے تو لیں، روزہ باطل کر لیں، کفارہ نہیں ہے، صرف بعد میں قضا ہے، ایک روزے کی ایک قضا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ڈاکٹر نے سجیسٹ کی، لذا منہ سے ٹیبلٹ لینے سے باطل ہو جائے گا، لیکن کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی کفارہ نہیں ہے، کوئی فدیہ نہیں ہے، بس اسی کی ایک قضا آپ کو جو ہے رکھنی۔ اسی طرح بعض لوگ جو ایسٹما کے پیشنٹ ہیں ان کو وہ جو مشین ہوتا ہے جسے وہ اسپرے کرتے ہیں، پمپ جو ہوتا ہے، جی انہیلر جو ہوتا ہے، ان کا وہ ضروری ہے اس کا استعمال، اسے بھی روزہ باطل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ فوڈ پائپ میں کچھ نہیں ڈالتا، وہ تو جو ونڈ پائپ ہے اس میں اسپرے ڈالتا ہے، اور وہ اسپرے میں اگر دوائی بھی ہے تو بھی ٹھیک ہے۔ انہیلر کا استعمال جائز ہے، پرفیوم کا استعمال جائز ہے اگر کوئی پرفیوم لگا۔ ہاں یہ جو وہ ہوتے ہیں گلاب یا جو پھول وغیرہ ہوتے ہیں ان کا سونگنا مکروہ ہے، وہ بھی مکروہ ہے، مکروہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لذا آپ جو ہے پرفیوم لگا سکتے ہیں اور لگانا بھی چاہیے، آپ ٹوتھ برش کر سکتے ہیں، آپ دن کے وقت بھی ٹوتھ برش کریں، صرف کوشش یہ ہو کہ وہ جو پانی ہے وہ حلق سے نیچے نہ اترے۔ اسی طرح اگر آپ کھانے میں جو ہے وہ نمک دیکھنا چاہتے ہیں کہ نمک ہے یا نہیں تو اس کو چکھنے میں بھی حرج نہیں ہے، ویلا پھر تو مشکل ہو جائے گا افطار کے وقت۔ خواتین اگر یہ فیسلٹی ان کو نہ دی جائے تو ہمارے تو سارے پکوڑے جو ہے بغیر نمک کے ہو جائیں گے، لذا اسے فرق نہیں پڑتا، یہ بہت کھارے ہو جائیں گے۔ لذا آپ جو ہے یہ چکھنے کے لیے کہ اس میں نمک اور مسالہ کیسا ہے وہ جائز ہے۔ اسی طرح اگر ایک چھوٹا بچہ ہے اس کو کھانے کے لیے آپ جو ہے اپنے منہ میں اس کا کھانا چھوٹا کرتے ہیں تاکہ اس کو جو ہے پھر آپ کھلائیں، اس سے بھی روزہ باطل نہیں ہوگا، کیونکہ کوئی چیز حلق کے نیچے نہیں جا رہی۔ اسی طرح کچھ اور چیزیں ہیں جو روزے کو باطل نہیں کرتی، مثال کے طور پہ سگریٹ پینے سے روزہ باطل نہیں ہوتا، نسوار کھانے سے روزہ باطل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو آپ کوئی چیز اندر تو نہیں لے جا رہے نا۔ اسموکنگ ہے، میں مذاق کر رہا ہوں، سگریٹ پینے سے روزہ باطل ہو جائے، یہ تو آپ کو خوش کرنے کے لیے کہہ دیا اور آپ خوش ہو گئے۔ ایسا ہوتا تو پھر تو جو ہے سارے سگریٹی نشائی جو ہے روزے آرام سے رکھ لیتے، یہ تو ٹیسٹ ہے۔ سگریٹ اگرچہ دھواں ہے اور معدے میں نہیں جاتا، لیکن چونکہ یہ نارکوٹکس ہے اور ایک نشہ ہے، لذا سگریٹ پینا جائز نہیں ہے روزے کی حالت میں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی وہ نسوار جو ہے وہ تو آدمی یہاں رکھتا ہے منہ میں، بالخصوص ہمارے علاقے میں تو بہت استعمال کی جاتی ہے، اور آج کل لوگ بڑے ماڈرن ہو گئے تو وہ کیا کرتے ہیں ٹیشو پیپر لے لیتے ہیں، ٹیشو پیپر بڑا نرم اور نازک ہوتا ہے،
اس میں جو ہے گولا بنا کے نسوار کا اور اس کو راؤنڈ کر کے ارد گرد ٹیشو پیپر اور یہاں جو ہے رکھ دیتے ہیں منہ میں زبان کے نیچے. تو آہستہ آہستہ وہ اس میں وہ جو نشہ ہے وہ بدن پہ جو ہے اثر کرنا شروع کر دیتا اور منہ بھی خراب نہیں ہوتا اور کوئی چیز نیچے بھی نہیں جا رہی کیونکہ ٹیشو پیپر میں اپنے نسوار کو لپیٹا ہوا. تو یہ بھی جائز نہیں ہے. اگرچہ کوئی چیز پیٹ میں نہیں جا رہی, اگر ایسا ہوتا تو پھر تو جو ہے وہ پٹھانوں کے مزے ہو جاتے. تو جو ہے کہتے ہیں بھائی یہ روزے تو پورا سال ہونے چاہیے, جب نسوار مل رہی ہے تو پھر سب ٹھیک ہے. نہیں, نسوار جو ہے اس کی بھی اجازت نہیں ہے, سگریٹ پینے کی بھی اجازت نہیں ہے روزے کی حالت میں. لیکن دیکھا جائے تو بعض ایسی چیزیں کہ جو جس طرح دوائیاں وغیرہ ہوتی ہیں تو اس کے لیے دوائی لینے سے, بعض دوائی لینے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے, لیکن دوائی لینے میں حرج نہیں ہے, اس کی آپ کو اجازت ہے, آپ بعد میں قضا کر سکتے ہیں. ضرور بھیجیے محمد محمد. وقت ختم ہو گیا اور آپ کے ذہن میں کچھ سوالات ہوں گے, تو چونکہ اب مغرب کا وقت قریب ہے لہذا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جب افطار ہو اور اس کے بعد آج اعمال بھی کر رہے ہیں, مختصر اعمال ہے, اگر آپ سب رکنے کا وعدہ کریں تو میں آدھے گھنٹے میں سارے اعمال ختم کر دوں گا, اور اگر یہ کہیں کہ نہیں ہم